السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, پامس بھی ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں, اور آپ کے فیوریٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے کسی بھی پرابلم کا جو سلیوشن ہے اس کے بعد آپ کے گھر میں کوئی پرابلمز رہتے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈریم جاب. ڈریم جاب ہے اور ساتھ میں ڈریم بزنس. جو لوگ صرف سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے, کچھ لوگوں کے مزاج نہیں ملتے, کچھ لوگ نوکری نہیں کر سکتے, ان سب کے سلیوشنز مانگیں گے ہم سر سے. آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ ہماری مطلب کہ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر کال کیجیے, اور آپ کی ہم لوگ بات بھی کرائیں گے اور آپ کے انشاءاللہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے. تو سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری بیٹی کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بیٹا آج آپ نے جو ٹاپک چنا نا, ہمارے پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کے جو نوجوان ہیں ان کا ایک سلگتا ہوا, ایک مچلتا ہوا, ایک بالکل دن رات پھڑپڑاتا ہوا کوشچن ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں. یہاں بیٹا ہم ایک اور چیز آج بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی تسبیحاں کی, میں نے بڑے ذکر اذکار کیے, میں نے بڑی عبادت کی, میں نے بڑی محنتیں کی, لیکن میں کامیاب کیوں نہیں ہوا. آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, بلکہ تلاش کریں گے کہ جو لوگ عرصہ دراز سے تسبیحاں کر رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں, ایک بزنس دوسرا بزنس, ایک کام دوسرا کام تیسرا کام, تو آخر ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ میں جب اس قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں, قرآن پاک میں مجھے اس کی وجہ مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرماتے ہیں, جو آج ہم اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی چابی کیا ہے. اس چابی کو ہم اپنے دیکھنے والوں سے کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دنیا میں جب آتے ہیں نا, وہ اپنے ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتے. رب کا نظام کیا ہے, رب کی تخلیق کیا ہے. ہر بندے کو ایک ڈیفرنٹ, ایک مختلف, ایک وکھرا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. کسی میں شاعری کا, کسی میں میتھ کا, کسی میں نثر نگاری کا, کسی میں ادب کا, کوئی مختلف ٹیلنٹ ہے ہر انسان کے. کسی میں مینجمنٹ کا ہے, کسی میں بزنس کا ہے. جب کوئی انسان اپنے ٹیلنٹ سے ہٹ کے کام کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں, ایک بندے کو بزنس کا کام ہے, اس کو اپنی نوکری بھی ٹھوک دیا ہے. ایک بندہ آرٹ سے خوش ہوتا ہے, وہ آرٹ اینکر بن سکتا ہے, کیمرہ مین بن سکتا ہے, میوزک بجا سکتا ہے, مختلف چیزیں کر سکتا ہے, تو اس کو اپنی نوکری پہ ٹھوکا ہوا ہے. بہت سارے ایسے ڈاکٹر مجھے ملے ہیں جو ماں باپ کے پریشر میں, ماں باپ کی مرضی سے انہوں نے MBBS تو کر لیا, لیکن اس کے بعد کوئی اینکر بنا ہوا ہے, کوئی کسی اور فیلڈ میں. کہتا ہے مجھے وہ کام مزے ہی نہیں دیتا. جو کام ہمارے جوانوں کو مزہ دے, جس میں لطف آئے, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ پیرنٹس اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کون سا ٹیلنٹ ہے. کسی کا میتھ اچھا ہے, کسی کی انگلش اچھی ہے, کسی کا ہسٹری اچھی ہے, کسی کا کچھ اچھا ہے, کسی کی ڈرائنگ اچھی ہے, کسی کی کریٹیوٹی اچھی ہے. جب ہم اپنے بچوں کو ان کے مزاج, ان کے ٹیلنٹ کے مطابق کیریئر دیں گے تو وہ بہت کامیاب ہوگی. آج ہم یہ بھی بتائیں گے کون سے لوگ نوکری کن کو کرنی چاہیے, کن کو بزنس کرنا چاہیے, کن کو آرٹ کی طرف جانا چاہیے, اور کن کو دوسرے کام کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو فائدہ ہو اس سے. بٹ سر میرا یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہے, جو کہ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر ایک فیملی پریشر ہوتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, لیکن ان کا رجحان کسی اور طرف ہوتا ہے. کسی کو میوزک کا شوق ہوتا ہے, کسی کو آرٹس کا. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پیرنٹس کو اتنا لیوریج دینا چاہیے یا بچے کو پیرنٹ کی بات ماننا چاہیے؟ یہ پہلا دور تھا. پہلے دور میں جو پیرنٹس تھے وہ ہر وقت پریشر کوکر میں بچوں کو ڈال کے اپنی مرضی کرتے تھے. آج کا بچہ ڈیفرنٹ ہو گیا. پہلے بچے جو ہے نا وہ سخت جان تھے, وہ پیرنٹ کی پریشر کوکر کو, پیرنٹ کی ڈانٹ کو, پیرنٹ کے رویوں کو برداشت کر لیتے تھے. ہمارا جو آج کا بچہ ہے اس میں اویئرنیس زیادہ ہے. سوشل میڈیا کے بعد یہ زیادہ اویئر ہو گیا ہے, زیادہ الرٹ ہو گیا ہے. اگر اس پہ ہم پرانا فارمولہ لگائیں گے تو بچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. آج پیرنٹس, اچھے پیرنٹس وہی ہیں جو اپنے بچے کو ٹیلنٹ کے مطابق, جہاں وہ خوش ہے, جہاں وہ انجوائے کرتا ہے, جب اس فیلڈ میں, اس شعبے میں جب اس کو داخل کریں گے وہ زیادہ لائک کرے گا. مجھے یاد ہے کہ کئی میرے پاس بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں, ان کے کریٹیوٹی مائیں بتاتی ہیں کریٹیوٹی بہت ہے, ہر نئے سے نیا ڈیزائن بنا لیتی ہے, نئے سے نئی چیز بنا لیتی ہے. تو میں کہ آپ نے اس کو MBBS کا رولہ ڈالا ہوا, آپ نے اس کو لاء کا رولہ ڈالا ہوا, آپ نے اس کو MBBS کا ڈالا ہوا ہے. جو بچے کا ٹیلنٹ ہے, ماں باپ اگر جب آبزرو کریں گے اپنے, پھر ہم بھی کچھ ڈیٹے آج بتائیں گے کہ کس ڈیٹ آف برتھ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. جب ماں باپ اس کے مطابق چلیں گے تو رزلٹ بھی اچھے آئیں گے اور کامیابی بھی ملے گی. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, حسین لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ اس میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں, لیکن میں اپنا نا بزنس کرنا چاہتا ہوں. میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ ایک اچھے بزنس مین میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن پاک ہمیں اس سلسلے میں کس حد تک گائیڈ کرتا ہے. سر سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون سا بزنس ٹھیک رہے گا. نام پورا آپ کا نام تو حسین ہے. میرا نام حسنین ہے. 26 سپٹمبر. 26 سپٹمبر 26 23. ایئر کیا ہے؟ 1989.
1989 ٹھیک ہے. بچے نے سوال کیا قرآن مجید ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید میں میں جب یہ پہلی دفعہ یہ صورت میں نے پڑھی تھی، سورہ نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی، جب اس میں 10ویں 11ویں 12ویں آیت پڑھ کے میں شدر رہ گیا، میں حیران رہ گیا کہ ہم سارے کے سارے لوگ اس چیز کو کتنا اگنور کرتے ہیں. سورہ نوح میں 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں رب ذوالجلال کیا کہتے ہیں کہ حضرت نوح سے کہتے ہیں کہ کہہ دو ان سے، اپنی امت سے کہہ دو کہ جو لوگ استغفار کریں گے، جو لوگ معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، میں ان پہ موسلادھار بارش برساؤں گا. یعنی کہ استغفار کو لازمی قرار دیا ہے. جو لوگ استغفار کریں گے میں ان پہ موسلادھار بارش برساؤں گا. بارش برسانے کے بعد ان کے مال، ان کی اولاد میں برکت ڈالوں گا، ان کی نہریں اور ان کے باغات میں برکت ڈالوں گا. فارمولہ کیا دنیا ہمارے دائیں بے آپ جتنے بھی لوگ دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو استغفار کی امپورٹنس کو مانتے ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں واضح اور دو ٹوک سورہ نوح کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں فارمولہ دے دیا ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ سچا ہے، قرآن مجید کی ہر بات سچی ہے. 14 صدیاں گزر گئی، ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نئی سے نئی اس کی سچائی سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تسبیحاں کر رہے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں تسبیح پہ تسبیح کیے جا رہے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. استغفار آپ کے اندر ندامت لاتا ہے، آپ کے اندر محاسبہ لاتا ہے، محاسبے کے اندر آپ اپنے اندر پازیٹیو چینجز لاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہ کی ذات کہ جو لوگ استغفار کریں گے، رب سے معافی مانگیں گے، تو میں ان پہ موسلادھار شدید بارش برساؤں گا. وہ وقت تھے جب بارشوں سے پوری کھیتی باڑی اور فارمنگ کا سارا سسٹم بارشوں پہ ہوتا تھا صدیوں پہلے. تو اس سے جب بارشیں برسیں گی ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت ڈالے گی. پہلا بیٹا آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے 1000 دفعہ استغفر اللہ. اگر آپ وہ لوگ جو یہاں پہ ان لوگوں کو مخاطب ہوں جو لوگ عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں آیت، فلاں نام، فلاں تسبیح ہم اتنے مہینوں سے پڑھ رہے ہیں اس میں برکت نہیں آ رہی، تو آج وہ چابی میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید کے نور سے، قرآن مجید کی روشنی سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، میرے سامنے سرنڈر کریں گے، اور سرنڈر طوطے کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں کرنا. آپ کے وجود میں ندامت آئے، آپ کے وجود میں شرمندگی آئے، آپ کے وجود میں آنسو آئیں، کپ کپی آئے، اور آپ رب ذوالجلال کے سامنے اپنی غلطیاں، اپنی حماقتیں، اپنی سیاہ کاریوں کا اقرار کریں. پھر جب آپ تسبیح ذکر اذکار کے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں ان کو سب کچھ دوں گا. بیٹا پہلے تو آپ نے 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. جو ڈیٹ آف برتھ آپ کی اس میں بزنس کی کوالٹی بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بس یہ 8 کا نمبر بچہ بتا رہا 8 ہے، 17 ہے، 26 ہے، یعنی کہ اس میں بزنس کی کوالٹی بھی اتنی ہے، اس میں جاب کی کوالٹی، آپ میں مینجمنٹ کی، بندوں کو ہینڈل کرنے کی، بندوں کو سنبھالنے کا ٹیلنٹ بہت زیادہ. آپ نے استغفر اللہ 1000 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار، یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. جب یہ تسبیحات ذکر اذکار آپ کریں گے، آپ کی استغفار معافی بھی قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق بھی برسائے گا. اور دوسری بات، جب آپ رزق برسائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جو حائل رکاوٹیں وہ دور ہوگی، اور آپ کامیابی سے کامیاب بزنس مین بن کے اس معاشرے میں رول کریں گے. ٹھیک ہے سر. اسی ساتھ ہمارے ساتھ حمیرہ موجود ہیں لاہور سے. حمیرہ موجود ہیں لاہور سے. جی سر ان کی لگتا ہے میم آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہاں جی بیٹا، میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہے، تو اس کے میاں نا 14 سال بیٹھی. ہاں میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میری آواز میں پھر ٹی وی پہ لگا لوں تو تب غلط بات ہو جائے گی. آ رہی جی جی اب آ رہی ہے، بتائیں. تو بیٹا بات یہ ہے کہ وہ میری بہن ہے، امریکہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ امریکہ سے آنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے پہ توجہ نہیں دی پوری، کیونکہ اس کے باپ جو ہے نا، وہ میرے بیٹے 14 سال وینٹیلیٹر پہ رہے، وہ اب چلے گیا دنیا سے. بیٹے کو شکوا کہ اب تو نے ماں میرا ساتھ نا مجھے پہ توجہ نہیں دی، وہ آپ کی وجہ سے. اب وہ میری بہن پاکستان آئی ہے 22 سال بعد. اب وہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام، میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی کو لڑکی کا کوئی رشتے کے لیے بات ہو جائے. تو 3 تاریخ کو انہوں نے چلے بھی جانا. تو میں دیکھ کرنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بچہ جو ہے نا تھوڑا سا دل میں بدظن ہوا کہ میری ماں نے میری توجہ نہیں دی. اور باپ ہی اتنا بھی ماں تھا 14 سال، تو وہ کیا توجہ بیٹے پہ دیتی کہ ماں پہ دیتی، باپ پہ دیتی. تو میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا بہترین ذریعہ، جتنی ماں نے دکھ سے ہے نا دنیا میں 14 سال، تو اس کو میری بہن کو اللہ نعم البدل خوشیوں کا مل جائے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹا بھی راضی ہو جائے, رشتہ بھی اچھا ہو جائے. بس ٹھیک ہے. بس ہم مغرب کی چکا چوند، یورپ کی گلیمر، یورپ کا پیسہ دیکھ کے پیرنٹ جوانی میں جب یورپ یا مغرب میں چلے جاتے ہیں، امریکہ انگلینڈ سارا یورپ میں، تو اس کی سب سے بڑی سزا یہی ملتی ہے کہ جو ادب، جو رسپیکٹ، جو احترام ہمارے بچوں کا پاکستان میں ہے، باہر کے ملکوں میں ہمیں وہ رسپیکٹ، وہ ادب نہیں نظر آتا. وہاں پہ لوگ نا مٹیریلزم کی دریا میں، مٹیریلزم کے ماحول میں جب پلتے ہیں تو ان کو پیرنٹس کا احساس، پیرنٹس کی مذہبی اقدار، اخلاقی اقدار، پیرنٹس کی روایات کو بالکل بھول جاتے ہیں. اب بچے کا دیکھیں نا، بچے کا باپ بیمار رہا ہے، اب جو ماں ہے بیچاری وہ اس کی لک آفٹر، اس کی کیئر میں لگی رہی ہے، اس کا خیال کرتی رہی ہے. اس خیال میں اگر کچھ عرصہ وہ بچے نظر انداز ہو گیا تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی. لیکن وہاں کا بچہ ایسا ہے، وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے گا. وہاں پہ میں جب پیچھے میں انگلینڈ یو کے گیا تو مجھے 3-4 دفعہ بچے جب باپ کے سامنے آئے تو باپ نے جب سمجھانے کی کوشش کی تو بچے نے جو کہا نا، ڈونٹ کنٹرول مائی لائف، ڈونٹ کنٹرول. تو میں حیران ہو گیا کہ ہم تو رش کرتے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے پیرنٹس، ہماری مائیں، ہمارے دادے دادیاں، ہمارے بڑے، ایون کہ ہمارے محلے دار، ایون کہ ہمارے ریلیٹیو کی بندہ ہم سمجھاتا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں کا بچہ یہ نہیں مانتا. اب میری جو بہن نے تکلیف سے گزر رہی ہے، ایک تو اس کا میاں چلا گیا، اب جو بیٹا صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے نظر انداز کیا، میری بات نہیں مانی. ایسی ساری مائیں جن کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ایسی ساری مائیں جن کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، جو شکوے شکایات کا پلندہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اب تم جوان ہو گیا، تمہیں ماں کو سنبھالنا چاہیے باپ کی بات، لیکن وہ اڑا ہوا کہ نہیں آپ نے مجھے. پھر کچھ بچے میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں باپ کے خلاف ہے کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے مجھے چپیٹ ماری تھی، وہ اگر وہ ابھی اسی سوئی اڑی ہوئی مجھے چپیٹ ماری تھی، اب یو آر ناٹ گڈ فادر، یو آر ناٹ گڈ فادر، اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. ایسی ساری مائیں یا ایسے باپ جن کے بچے نافرمان ہیں، ان کی بات نہیں مانتے اور بات پہ اعتراضات کا پلندہ کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں یو آر ناٹ گڈ فادر، یو آر ناٹ گڈ موم. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا شہیدو یا اللہ 5 تسبیحاں، یا شہیدو یا اللہ 5 تسبیحاں، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحاں، یا عزیزو یا اللہ 5 تسبیحاں بچے کا خیال کر کے پڑھیں. اور دوسرا، ایسے جو نافرمان ہیں، جیسے جو ناراض ہیں یا اینگری ینگ مین بن کے پھر رہے ہیں، ان کو کسی چیز پہ سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر اگر 11 بار دم کر کے آپ کو لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کچھ عرصہ ذکر اذکار کرنے کے بعد، یہ تسبیحات کرنے کے بعد، کھلانے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ بچوں کی پرابلم یہ آتی ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے، یورپ کے بند کمروں کی وجہ سے ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر بچہ ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اچھی نہیں ہے، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس بچے کی خوراک میں اگر آپ کسی بھی پنساری سے اشواگندھا لے لیں 500 روپے کی، وہ ملک شیک میں، چائے میں، دودھ میں اگر چمچ کا تیسرا حصہ ڈال دیں تو اس کے جو اینگری انزائم ہے، اسے نیورو انزائم جو ڈسٹربنس آئی ہوئی اس کی باڈی کے اندر، کارٹیسول خراب ہے، سیروٹونن خراب، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، بچہ نارمل سوچے گا. یہ تسبیحات ذکر اذکار افیکٹو ہے. ایسی ساری مائیں، ایسے سارے باپ جن کے بچے نافرمان ہیں، جن کے بچے ماں باپ نہیں مانتے، گھروں سے بھاگ گئے ہیں، گھروں سے بھاگ کے دور بیٹھے کہ ہم نے ماں باپ کے پاس نہیں آنا، یو آر ناٹ گڈ فادر، یہ تسبیحاں کریں، انشاءاللہ سافٹ ہو جائیں گے اور اپنے پیرنٹ کی طرف رجوع کریں گے اور واپس بھی آ جائیں گے. سر یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں، کامران گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال؟ سب سے سوال ہے کہ میں آلریڈی ایک جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ساتھ اپنا نا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سر سے پوچھوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے میں نا اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کاروبار کروں تاکہ میرا کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے اور میں رزق حلال کما سکوں. آج میں کوشش کروں گا اس پروگرام میں وہ 4-5 پوائنٹس جو قرآن پاک میں رزق کی فراوانی کے حوالے سے ان کو بیان کروں. پہلے ہم بول چکے ہیں پچھلے میں کہ جب جو کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ قرآن پاک میں ایک اور بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ اس قرآن پاک میں اس دانے کی مانند ہے جو زمین میں بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی سے 100 دانے نکلے. یعنی کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے، چیٹی کرتا ہے راہ خدا میں، ہم عام انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا وہ پیسہ کم ہو گیا. رب ذوالجلال، رب کائنات، رب کعبہ ہماری چشم کشائی کے لیے، ہمارے ہوش کھولنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی مانند ہے قرآن پاک میں جو زمین میں بویا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی سے 100 دانہ نکلا، یعنی کہ ایک دانے کے بدلے میں آپ کو 700 دانے نکلے. یہ وہ بات ہے. اگر ہم یہ طے کر لیں اپنے کاروبار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے کہ خدا کو اگر ہم اپنا پارٹنر بنا لیں کہ رب ذوالجلال ہے، میرے رب ہے، میرے مالک دو جہاں، اگر یہ بندہ رب سے کہہ دے
کہ میں اپنی کمائی کا 2%, 3%, 1%, 10% رائے خدا میں دینا شروع کر دوں گا. تو ڈاکیے کا رول ادا کرنا شروع کر دینا. اگر اللہ نے مجھے ڈاک دی, اللہ نے مجھے انعامات دیے, اللہ نے مجھے بہت سارے فضائل دیے, وہ سارے میں ڈاک آگے تقسیم کرنا شروع کر دوں, تو یقین کریں اگر رب کے ساتھ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں. پہلا آپ کا پوائنٹ ہے استغفار کا, یہاں سخاوت کا ہے, اور سخاوت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سخاوت کرنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی. یہ اس دانے کی مانند ہے جو 700 دانے برابر ملتے ہیں. پر اللہ کہتا ہے کہ جو سخاوت کرے گا, نیکی کرے گا, میں اس کو کئی سو گنا بڑھا کے واپس کروں گا. تو آپ نے سخاوت کو اپنا لینا. سخاوت کو اپنانے کے بعد بیٹے نے کہا کہ میں ایسا بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے. 2 کام کرے. پہلے تو میں یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11, 12 10, 11, 12 اس کو آپ 101 بار روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. ساتھ آپ یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا حی یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھنا شروع کر دیں. سخاوت کے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیں. رب کو اپنا پارٹنر بنا لیں. جب آپ یہ دونوں کام کریں گے, استغفار بھی کریں گے, سخاوت بھی کریں گے, تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کی کمائی میں برکت ڈالیں گے اور آپ ایک بڑے بزنس مین کے طور پہ ابھریں گے. بٹ سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا, وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں, نوکری بھی نہیں کر پاتے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا بزنس کرنا ہے. سم ٹائمز وہ اپنے کاروبار پہ بھی نہیں ٹک پاتے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ بیٹا میں اکثر کہتا ہوں کہ میں خود 32-33 سال سرکاری نوکری کی ہے. نوکری کا نام ہے نوکری, نوکر. اگر آپ کے اندر ایروگینس ہے, اگر آپ کے اندر تکبر ہے, غرور ہے, اگر اپنے وجود ایگوسٹ ہے آپ, اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ لوگ نوکری سے نکالے بھی جاتے ہیں. اپنے وجود کا شدت سے احساس ہے, اور اپنے امیڈیٹ باس کے ساتھ. میں اکثر کہتا ہوں, میرے ایک باس تھے, انہوں نے جب کمرے میں جانا تو انہوں نے پیچھے نا بندر لگایا ہوا تھا, تو انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا باس از آلویز رائٹ. یا ایک اور میرے باس تھے, انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنایا ہوا تھا, نیچے لکھا ہوا تھا باس از آلویز رائٹ. اگر آپ نوکری کرتے ہیں جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے, چاہے وہ بندر ہے, چاہے وہ گدھا ہے, چاہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے, آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اگر آپ نہیں, یا پھر میں کہتا ہوں تو آپ نہ کریں. نوکری کا مطلب اوبیڈینس, تابعداری, فلیکسیبلٹی, لچک. اگر آپ یہ مزاج رکھتے ہیں اور فریم ٹو فریم چل سکتے ہیں, اس فریم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, تو پھر تو آپ کامیاب ہو گے. لیکن یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, جو بندہ 3 ڈیٹا کسی مہینے کی 3 ڈیٹا برتھ پہ, 12 پہ, 21 پہ, 30 پہ پیدا ہوتا ہے, 3, 12, 21, 30, یہ سارے کے سارے بزنس مین, ان لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ, اپنا وقت, اپنا صلاحی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ان کو بزنس کی طرف جانا چاہیے, آزادی کے ساتھ چلیں تاکہ اپنے مزاج کے. پھر جہاں ایک اور میں بیٹا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ لڑتے ہیں دنیا میں, اس میں جہاں کی سٹیج پہ جو بھی بندہ آتا ہے, پرفارم کون کرتا ہے؟ جو اپنی ٹریمنگ کرتا ہے. ٹریمنگ کیا ہے؟ اپنی وجود کے گندے جو زہر ان کو ختم کر کے اپنے وجود کے اندر اچھائیاں اپنا لے. اگر آپ ٹریمنگ نہیں کر پاتے, آپ بری طرح معاشرے میں فیل ہو جائیں گے. ٹریمنگ, نفرت, تکبر, غرور, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور جب پازیٹیوٹی ہے, اخوت ہے, محبت ہے, پیار ہے, اسپورٹس مین شپ ہے, اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, آپ دنیا کے ہر رشتے میں ناکام ہو جائیں گے. آپ چاہے دوستی میں ہیں, چاہے شادی میں ہیں, چاہے بزنس میں ہیں, چاہے نوکری میں ہیں. تو بندہ جو نوکری کرتا ہے اس کو اپنی ٹریمنگ کر کے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر نہیں تو پھر اس کو نوکری کی طرف اپنا بزنس کر کے اپنی آزادی کے ساتھ عمل. لیکن اگر وہ اپنا مزاج نہیں چھوڑے گا, یہاں بھی لوگوں سے اس کا واہ پڑنا ہے, تو اسے اپنی ٹریمنگ کر کے پازیٹیوٹی کے ساتھ آنا ہے, تب وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. سارا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سر سے سوال ہے, میں اپنے ہسبینڈ کے کاروبار کے حوالے سے, وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کا ایک اور نسخہ جو میں کوشش کروں گا آج دوں. قرآن پاک میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں, قرآن پاک میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے پوائنٹس کو ہم رٹ رٹا کے نکل جاتے ہیں, لیکن اس کا جو تھیم ہے, اس کا جو ارک ہے, جو اس کا جو وہ ہم نہیں سنتے. قرآن پاک میں ایک بہت بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان آئے تو اپنے کاروبار چھوڑ کے سارے مسجد میں اکٹھے ہو جائیں, اور نماز کے بعد پھر اپنے رزق کی تلاش میں نکل جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم شیڈول ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی کام لگے ہوئے ہیں تو اس میں بے برکتی آ جائے گی. یعنی کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نکل جائیں, پھیل جائیں زمین پہ اپنے کام کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, ساری چیزوں کے لیے. تو دوسرا کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے سب وہ صحابی رسول ہے جو اربپتی کھرپتی اس زمانے کے تھے, جن کے پاس اتنا پیسہ تھا. جب مواخات ہوئی مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد ہر جو صحابی تھے, ہر جو مکہ سے آئے ہوئے, تو ان کا مدینہ میں صحابی کے ساتھ ان کا مواخات کر دیا گیا. تو آپ کا مواخات کیا گیا, آپ کا جو رشتہ بھائی بنایا گیا, سعد بن ابی یا سعد بن ربی تھے. انہوں نے آپ سے کہا کہ میرے اتنے باغات ہیں, میری اتنی بیویاں ہیں, میرے پاس پیسہ ہے, تو آپ آدھا لے لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے صرف بازار کا راستہ دکھائیں,
بازار کدھر میں کام کروں گا. وہ بازار گئے اور پھر وہ تاریخ انسانی کے اس دور کے مسلمانوں کے سب سے امیر تاجر تھے, بزنس مین تھے. 4-5 ان کے پوائنٹس تھے, اگر آپ اپنی لائف میں وہ اپنا لیں. وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے نقد لینا ہے, نقد بیچنا ہے. ایک, ذخیرہ نہیں کرنا. دو, اپنے مال کا عیب بھی بتانا ہے, یعنی کہ برکت کس طرح پڑتی ہے آپ کام میں. کو وہ نقد لیتے تھے, نقد واپس بیچتے تھے. تیسرا سب سے اہم پوائنٹ تھا چھوٹا منافع, تھوڑا منافع لیتے تھے. وہ نقد لینا ہے, نقد بیچنا ہے, تھوڑا منافع لینا ہے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اور اگر مال میں کوئی عیب ہے تو میں عیب بتا دینا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ ابھی جو اس دور کے سب سے امیر انسان تھے, دنوں میں ان کے پاس اتنا سونا, اتنا پیسہ آ گیا کہ سنا کتنے ہزار اونٹ ان کا سامان لے کے آیا کرتے تھے. اگر ہم ان کو مشعل راہ بنا لیں تو ہمارا کاروبار تیز ہو جائے گا. تیسری بات, اگلی بات, بچے نے کہا کہ میرا جو میاں ہے اس کو کئی کاروبار کرتا ہے, اس کو رکاوٹ کا شکار ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں زندگی میں بار بار کوشش کر رہا ہوں, میرا کاروبار نہیں چل رہا, تو پہلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ کرنے کے بعد دیکھے کہ میں کون سا کام آسانی سے, میرا ٹیلنٹ کہاں ہے, میرا مزاج کہاں ہے, مجھے کون سا کام مزہ دیتا ہے. جب یہ سارا کچھ سوچ لے تو پھر وہ یہ 2-3 کام کرے, تاکہ اگر اس کی کوئی رکاوٹ ہے, ہرڈل, وہ دور ہو جائے. کرنا یہ ہے کہ پانی پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی اس بندے نے 1.5 مہینہ پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. ایک. دوسرا, اگر اس کو رکاوٹ کا شکار ہے کہ میں کئی کام کرتا ہوں, مجھے بد نظری ہو گئی ہے, جادو ہو گیا ہے, کٹونا ہو گیا ہے, میرا کام پوری کوشش کے باوجود چل نہیں رہا, تو اسے یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, اور یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 5. یہ تسبیحات, یہ ذکر اذکار وہ کرے گا. اور دوسری بات جو میں نے استغفار کا ہم نے کیا ہے, ہم نے سخاوت کا ہم نے کیا ہے, اور تیسری بات ٹائم شیڈول کا بتایا. جب چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے گا تو انشاءاللہ اس کا کاروبار بھی ٹھیک ہوگا. جو دوبارہ اس کو رکاوٹ آ رہی ہے, جو ہرڈل آ رہی ہے, جو بار بار کام رک جاتا ہے, نہیں رکے گا, اور دوبارہ کام کامیابی سے چلے گا اس کا. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا محنت کے بغیر صرف وظائف سے کامیابی ممکن ہے؟ نہیں, قرآن نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا تم نے. میری بیٹی انٹیلیجنٹ ہوتی جا رہی ہے. سورہ نجم ہے یا کوئی اور ہے, میں اس میں شور نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. اگر آپ وظائف پہ لگ گئے ہیں, اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ بنی اسرائیل کا ایک ٹائم تھا, تو ایک قوم ایسی تھی جس میں گناہ میں اتنے پڑ گئے کہ سارے کے سارے مشرکین ہو گئے. تو اللہ نے جبریل سے بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو برباد کر دو جا کے. تو جب جبریل نیچے آیا تو وہاں پہ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا تھا جو ایک مسجد میں عبادت کر رہا تھا, ریاضت کر رہا تھا, مجاہدے کر رہا تھا. تو فرشتے واپس چلے گئے کہ اللہ میاں وہاں ایک تیرا نیک بندہ بیٹھا ہوا جو نا وہاں پہ سارے لوگ تو گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں, اور وہ بندہ تیری بات کر رہا. تو اللہ نے کہا کہ اس کو سب سے نیچے رکھو, پوری بستی کو اس پہ الٹاؤ. فرشتوں نے کہا ہے کہ رب ذوالجلال, یہ کیا لاجک. نے کہا اس کو کیا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھ کے عبادت کیے جا رہا ہے, اٹھ کے بعد لوگوں کو روکے جا کے برائی سے, اچھائی کی تبلیغ تلقین کرے. اگر کوئی بندہ اکیلا تسبیح ذکر اذکار حجرے میں بیٹھ کے لگایا, اور اسباب والی وہ اونٹ والی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسباب اختیار کریں. سر ایک بریکنگ آئی ہے, ہم لوگ اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.